قطع الحياة بعزة وأمان. فكرت في الدنيا فكانت منزلا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین. اما بعد. محترم بھائیوں اور بہنوں، درس حدیث کے اس پروگرام میں حدیث کی مشہور کتاب مشکوٰۃ المصابیح کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. اس پروگرام میں ہم نے کوشش کی، اور یہ ہماری آئندہ بھی کوشش ہوگی انشاءاللہ، کہ سلسلہ وار حدیث کا درس دیا جائے اور اس کتاب کے ذریعے ہر عنوان اور ہر باب میں پائی جانے والی احادیث، ان کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے، تاکہ کم سے کم وقت میں آپ کو زیادہ سے زیادہ باتیں مل سکیں. گزشتہ ہم نے ان 7 خوش نصیب لوگوں کا ذکر کیا جنہیں قیامت کے دن جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا، اللہ رب العالمین کی طرف سے خصوصی ان کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا، ان کے لیے سائبان فراہم کیا جائے گا، ان کے لیے خصوصی جگہ دی جائے گی، ان کے ساتھ VIP پروٹوکول VIP کا معاملہ ہوگا. سمجھیے، سوچئے کتنے سعادت مند ہوں گے وہ لوگ جو قیامت کے دن اس طرح سے خصوصی معاملہ جن کے ساتھ کیا جائے. وہاں تو نفسی نفسی کا عالم، پریشانی کا عالم ہوگا، مگر 7 قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ یہ معاملہ اور اعزاز عطا فرمائے گا. وہ کون ہیں جن کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا؟ ان میں سے کچھ کا ذکر اس سے پہلے ہم کر چکے ہیں کہ امام عادل، انصاف اور عدل کرنے والا حکمران، ذمہ دار، اپنے پاور کا، اپنے اختیارات کا، اپنے عہدے کا صحیح استعمال کرنے والا. پھر وہ نوجوان جو بھری جوانی اور تندرستی کے زمانے میں بھی اللہ کی عبادت کرتا رہا. پھر وہ شخص جس کا دل مسجد کے ساتھ لگا رہے، مسجد سے نکلنے میں اس کو تکلیف ہو، اور مسجد میں زیادہ سے زیادہ وہ اپنے آپ کو مصروف رکھے، مسجد کے ساتھ مسجد والی زندگی. اور پھر 2 آدمی جن کی آپس میں محبت صرف اللہ کے دین کے لیے ہو، اور وہ آدمی جو تنہائیوں میں اللہ کی عبادت کرے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کر کے اپنی آنکھوں سے آنسو بہائے. پھر وہ شخص جسے برائی کے لیے بلایا جائے، اور وہ بھی اس قسم کی عورت جو حسن و جمال والی بھی ہے، ظاہری طور پر دولت مند بھی ہے، یعنی سارے امکانات برائی کے موجود ہوں اور وہ برائی سے بچا رہے. اور پھر اس کے بعد ایک اور چیز جو بتائی جا رہی ہے، صدقہ و خیرات کرنے والا. صدقہ و خیرات یہ اللہ کو بہت پسند ہے، اتنی پسند ہے کہ قرآن کریم میں کہا گیا کہ کون ہے جو اللہ کو قرض دے گا؟ یعنی اللہ کو قرض کی ضرورت ہے؟ اللہ تو رب العالمین ہے، اللہ کے پاس سارے خزانے ہیں، اسے بھلا ہمارے اور آپ کے قرض کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو رب العالمین ہے، وہی دینے والا، وہی رزاق ہے. یہاں اصل میں قرض اللہ کو نہیں، دینے والے کی حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے کہ کوئی اگر صحیح راستے میں خرچ کرے تو اس کا مطلب گویا کہ اس نے اللہ کو قرض دیا. اللہ کو ضرورت نہیں، مگر اجر و ثواب کے اعتبار سے اس کی نیکی کو اتنا محفوظ کر دیا جائے گا، اتنا محفوظ کر دیا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ جتنا اس نے دیا کئی گنا اس کو واپس کر دیں گے. یہ صدقہ جو خلوص کے ساتھ کیا جائے، کہا گیا کہ وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں خلوص کے ساتھ خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال کیسی ہے؟ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء. ان کی مثال اس کسان اور دہقان کی ہے جو ایک بیج زمین میں بوتا ہے، اور اس بیج سے ایک درخت نکلتا ہے، اس سے پھر بالیاں پھوٹتی ہیں، اور ہر بالی میں مختلف قسم کے خوشے لٹک رہے ہوتے ہیں اور دانے آتے ہیں. ایک دانہ دیا اور نتیجے میں
کتنے دانے اس کو ملے، کتنے پھل اس کو ملے، یہ تو ایک مثال دی گئی۔ لیکن اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی تھوڑی ہے۔ ایک پیسہ ہم دیں گے، 1 روپیہ، $1 خرچ کریں گے اللہ کے رضا کی خاطر، تو اس کا اللہ کی طرف سے یہ وعدہ کیا جا رہا ہے 70 گنا زیادہ اس کو واپس کیا جائے گا۔ اور اگر نیت اچھی ہوگی 700 گنا زیادہ، نیت اور اچھی ہوگی، اللہ کے پاس کوئی تعداد لمیٹیشن نہیں ہے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، جتنا چاہے اللہ تعالیٰ اس کو نواز دے۔ دینے والوں کے بارے میں اتنی بشارت دی گئی۔ صحیح بخاری کے جو الفاظ ہیں، اتق النار ولو بشق تمرۃ، اس میں امیر یا غریب کی نہیں ہے تفریق، دل کی ہے، احساس کی ضرورت۔ جو نیکی میں حصہ لینا چاہے، صدقہ اور خیرات، تاکہ قیامت کے دن اس کو بھی VIP پروٹوکول ملے، اس کے لیے بہت بڑی دولت کی ضرورت نہیں ہے کہ ملینر ہو، بلینر ہو، لکھپتی ہو، کروڑ پتی ہو تبھی وہ دے، نہیں، اس کے لیے شوق کی ضرورت ہے۔ کیوں شوق کی ضرورت ہے؟ جیسے صحیح بخاری میں کہا گیا کہ تم اگر چاہو تو کھجور کے ایک دانے سے جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر سکتے ہو۔ اندازہ کیجئے کھجور کیا قیمت ہے اس کی، اور وہ بھی ایک پیس کھجور کی کیا قیمت کا ہوگا، مگر یہ ایک پیس جو اخلاص کے ساتھ دیا جائے، ہو سکتا ہے کہ کل قیامت کے دن یہی ایک کھجور اسے جہنم کی آگ سے بچانے کا سبب بن جائے۔ ایک کھجور اور جہنم کی آگ، تو اس کا معنی کیا ہوا؟ اصل میں اللہ کے دربار میں کوانٹیٹی کی نہیں، کوالٹی کی اہمیت۔ کتنا دیا یہ نہیں، کس جذبے سے دیا اس کی زیادہ اہمیت۔ ایک آدمی کے پاس اتنا ہی ہے مگر مخلص ہے تو تھوڑا دینے کے باوجود ثواب بہت پائے گا۔ واللہ یضاعف لمن یشاء۔ اور اگر ایک آدمی بہت کچھ دیکھنے میں دے رہا ہے مگر اس کے مقصد کے اندر کھوٹ ہے، فتور ہے، نیت میں ریاکاری، دکھاوا، تو پھر وہ اپنا یہ صدقہ برباد کر رہا ہے۔ قیامت کے دن اس کے لیے کچھ نہیں ہوگا۔ جیسے کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، کہ اپنی صدقات، اپنی نیکیوں کو، اپنی جو خیرات ہے اس کو تم برباد مت کر لو، باطل مت کر لو، تم بے مقصد مت کر لو۔ کب بے مقصد ہوتا ہے؟ اگر نیت میں ریاکاری آ جائے کہ لوگ مجھے سخی کہیں گے، دینے والا کہیں گے، یا آپ دوسروں پر احسان جتانے کے لیے دے رہے ہیں۔ کہا گیا قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی، کہ اس صدقے سے جس کے بعد آپ تکلیف پہنچا رہے ہیں اسے، اس سے بہتر ہے کہ ایک بہتر بات کر دو اور چھوڑ دو اس کو۔ کیوں اپنی نیکی کو ضائع کرنا چاہتے ہو؟ تو صدقہ اور خیرات کی اتنی اہمیت، اسی لیے اس کو قرض کے برابر کہا گیا۔ اللہ کو گویا تم قرض دے رہے ہو، اور دنیا میں جب ہم کسی کو قرض دیتے ہیں تو اچھے آدمی کی علامت کیا ہے؟ اچھے آدمی کی علامت یہ ہے کہ قرض لے تو بر وقت واپس کرے، جو وعدہ کیا اس کے مطابق لا کر پہنچائے۔ کیا خیال ہے آپ کا اس آدمی کے بارے میں جو آپ سے قرض لے اور ڈبا دے، واپس نہ کرے؟ تو کیا آپ اس کو اچھا دوست کہیں گے؟ اس کا نام آئے گا تو آپ کی زبان پر بد دعا نکلے گی، گالی نکلے گی، برا بھلا لفظ نکلے گا، کیونکہ اس نے آپ کے ساتھ دھوکہ بازی کی، آپ اس کو پسند نہیں کریں گے۔ تو اللہ کو قرض دینے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ واپس نہیں کرے گا۔ ایک دوست قرض لے واپس نہ کرے تو آپ اس کو برا سمجھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ گویا تم نے مجھے قرض دیا تو کیا اللہ تعالیٰ واپس نہیں کرے گا؟ جتنا ہم دے رہے ہیں اس سے کہیں زیادہ واپس کرے گا۔ اسی لیے اس کی اتنی زیادہ فضیلت اور اس میں اتنی زیادہ برکت ہے، مگر اس کے کچھ اصول بتائے گئے، اور وہ اصول کیا ہے؟ پہلا جو اسی صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، یہ جو بہت ہی اتھینٹک اور صحیح ترین روایت، جس میں کہا گیا وہ 7 آدمی جن کو خوش نصیب، قیامت کے دن ان کے ساتھ جو یہ معاملہ ہوگا، ایسا آدمی جو صدقہ دے رہا ہے مگر ریاکاری کے ساتھ نہیں، خلوص کے ساتھ، صرف اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ اور شوق ہے۔ اس کے لیے وہ کیا کرتا ہے؟ چھپا کر دیتا ہے۔ کتنا چھپاتا ہے؟ ایک حدیث میں اصل میں اس کی ایک تعبیر کی گئی، فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمْ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، یعنی ایک ہاتھ سے دے تو دوسرے ہاتھ کو خبر نہ ہو۔
مطلب پریکٹیکل ایسا ہوتا نہیں ہے کہ میں دائیں ہاتھ سے دوں تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے یا بائیں سے دوں تو دائیں کو. مطلب یہ کہ اتنا ٹاپ سیکریٹ چھپا کر دو تاکہ تمہاری نیکی ضائع نہ ہو، یہ خاص حالات میں. اور اس کے ساتھ ایک اور بات بھی ہے صدقہ اور خیرات کی، یعنی جنت کا اتنا اونچا درجہ کہ خصوصی صاحبان میں جگہ ملے ایسے ہی نہیں، اس کے لیے کچھ ریکوائرمنٹ ہیں، اس کے تقاضے ہیں. جسے کہا گیا کون سی دولت؟ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وہ دولت، وہ چیز تم اللہ کے راستے میں دو جس سے تمہیں پیار ہو، محبت ہو. بعض اوقات ہوتا ہے نا کچھ لوگ کہ کسی غریب کی مدد کرنا ہو، کپڑوں کا اعلان کیا جائے مثلا، تو گھر میں وہ سارے کپڑے جو پھینکنے والے ہوتے ہیں اور اس کو رکھنے کے لیے جگہ نہیں ہوتی، لوگ بڑی فیاضی کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہ لاتے ہیں بیگ میں رکھ کر کہ گویا کہ میں فی سبیل اللہ دے رہا ہوں، محتاجوں کو دے رہا ہوں، مسکینوں کو دینے کے لیے لا رہا ہوں. تو ایک دینے والوں کا یہ انداز ہوتا ہے کہ اپنے گھر کی جگہ ذرا خالی کرنے کے لیے یہ جو چیزیں بیکار پڑی ہوئی ہیں اس کو دے دو. اور ایک یہ ہے کہ آپ کی ضرورت کے باوجود، آپ کی پسند کے باوجود، اس چیز سے آپ کی محبت کے باوجود وہ اللہ کے راستے میں آپ دے رہے ہیں. اور جو آدمی اس طرح کا صدقہ کرے گا اسے زیادہ ثواب ملے گا، اس کے لیے اجر اللہ تعالیٰ کے پاس بہت زیادہ ہے. صدقہ و خیرات کے بارے میں ایک اور چیز بتائی گئی کہ اس حدیث میں جیسے کہا گیا چھپا کر دو، یہ اصل ہے، لیکن کبھی ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ وہاں اعلان کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے تو اعلان کرنے سے منع نہیں کیا گیا. عجبا عجبت لغفلة الإنسان قطع الحياة یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے. یعنی مانا کہ تم الفت کو سزا لکھو گے، پیار کو آگ، محبت کو دغا لکھو گے. اور تم نے شیطان کو شیطان تو لکھا جامی، اس نئے دور کے انسان کو کیا لکھو گے؟ رنگ و نور، ایک دینی مشاعرہ، بہترین اشعار و افکار کا گلدستہ، ہر جمعہ دوپہر 2:30 بجے اور شام 7:30 بجے، صرف i+ ٹی وی پر. بہتر زندگی کے لیے. قیامت سے پہلے جانیے شیخ مصطفیٰ اجمل مدنی سے قبل قیامت پیش آنے والے وہ سارے واقعات جن کے بارے میں حدیث نے دیے اشارات. ہر منگل رات 8 بجے، صرف i+ ٹی وی پر. بہتر زندگی کے لیے. اپنے DTH اور کیبل آپریٹر سے آج ہی سمپرک کریں. فری ٹو ایئر. عجبا عجبت لغفلة الإنسان قطع الحياة. صدقہ و خیرات کے بارے میں ایک اور چیز بتائی گئی کہ اس حدیث میں جیسے کہا گیا چھپا کر دو، یہ اصل ہے، لیکن کبھی ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ وہاں اعلان کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے تو اعلان کرنے سے منع نہیں کیا گیا. ان تبدوا الصدقات فنعما ہی وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خیر لکم. صدقہ دکھا کر بھی چھپا کر بھی دے سکتے ہیں، شرط ایک ہے، اور وہ شرط یہ ہے کہ صرف اللہ کی رضا کے لیے دیجیے. دکھاوا، ریاکاری، دنیا طلبی کہ دنیا میں واہ واہ ہو، اس مقصد کے لیے دے رہے ہیں تو وہ ضائع اور برباد ہوگا. تو کیوں اعلان کرنے کی ضرورت پڑتی ہے؟ کبھی ایسے مثال کے طور پہ کہیں چندے کا اعلان کیا جا رہا ہے لیکن لوگ دے نہیں رہے ہیں، اور آپ کی خواہش ہے کہ میں ذرا لوگوں کو ترغیب دینے کے لیے اعلان کر دوں. ایک کا اعلان سن کر دوسرے کو حوصلہ افزائی ہوگی، پھر وہ بھی اعلان کرے گا، پھر تیسرا کرے گا، پھر چوتھا کرے گا. اگر اس مقصد کے لیے کہ لوگوں کو بھی نیکی کی طرف رغبت دلائیں تب اعلان کر رہے ہیں، یہ جائز، کیونکہ آپ کا مقصد دکھانا نہیں ہے بلکہ آپ کا مقصد ان کو بھی نیکی کی طرف لگانا ہے. لیکن اگر دکھانا اس لیے ہے کہ لوگ خوش ہوں، واہ واہ کریں، تو وہ ریاکاری بدترین گناہ ہے، وہ شرک کی ایک قسم ہے، وہ اس سے منع کیا گیا. اور اگر کبھی یہ ضرورت نہیں ہے پھر خاموشی سے دے دو، کسی کو بتاؤ مت، ڈھنڈورا مت پیٹو. جیسے بعض جگہ ہوتا ہے نا، ایک آدمی دیتا 10 روپے ہے لیکن اس کی توقع اور تمنا ہوتی ہے
کہ کم سے کم 10 بار میرا نام اعلان کیا جائے، 10 روپے کے عوض میں 10 بار فلاں صاحب نے یہ دیا، فلاں صاحب نے یہ دیا، فلاں صاحب نے یہ دیا، گویا کہ ثواب آپ صاحب سے لے رہے ہیں، یہاں پر اللہ سے لینا مقصد نہیں ہے، ان سے ہی لینا مقصد ہے۔ اور کبھی بعض لوگ ماشاءاللہ ایسے بھی ہوتے ہیں، بڑی بڑی دولت دیتے ہیں خاموشی کے ساتھ، اپنا نام تک بتانا پسند نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں کبھی مسجد والے یا کوئی دینی ادارے والے کہ رسید کس نام پر کاٹیں، تو وہ کہتے ہیں اللہ کا ایک بندہ لکھ دو بس۔ ایسے بھی لوگ ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں، اگر امام صاحب سے بائی چانس اتفاق سے مسجد میں ان کا نام رہ گیا اعلان کرنے والوں کی لسٹ میں، تو پھر وہ امام کو وہاں ڈیوٹی کرنا مشکل ہو جائے گا کہ میں نے پیسے دیے، میرا نام تم نے نہیں لکھا۔ اب اس کے ساتھ ایسی لڑائی بنے گی کہ وہ امام کے لیے مصیبت بن جائے گی۔ تو کیا آپ نے امام کے لیے دیا وہ پیسے؟ کیا صدقہ آپ کا مقصد یہ تھا کہ لوگ خوش ہوں؟ اگر اس مقصد سے آپ دے رہے ہیں تو پھر قرآن مجید میں کہا گیا کہ آپ اپنی دولت کو ضائع کر رہے ہیں، اس کا کوئی فائدہ آپ کو ہونے والا نہیں ہے۔ تو یہاں جو اتنی بڑی بات بتائی گئی وہ انہی لوگوں کے لیے جو صدقہ کریں مگر اس جذبے کے ساتھ کریں کہ اللہ راضی ہو، لینا مجھے اللہ سے ہے، اور پھر وہ دے کر شکریہ ادا کرتے ہیں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اس قابل بنایا کہ میں دینے کی پوزیشن میں ہوں۔ الٹا بھی ہو سکتا تھا نا، آپ لینے والوں کی پوزیشن میں بھی ٹھہر سکتے تھے۔ کیا یہ مقام شکر نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو محتاج نہیں بنایا، اس قابل بنایا کہ آپ دوسروں کی مدد کر سکیں؟ دی ہوئی دولت تو اللہ ہی کی ہے۔ اللہ جس طریقے سے اور لوگوں کو محروم رکھا ہوا ہے یا کم ان کو مل رہا ہے، آپ کو زیادہ مل رہا ہے، الٹا بھی ہو سکتا تھا، آپ کو کم ملے ان کو زیادہ ملے اور آپ بھیک مانگنے کے لیے وہاں پر پہنچیں۔ یہ تو اللہ کی حکمت ہے کہ کس کو کتنی دولت ملنی چاہیے، تو دی ہوئی اللہ کی ہے، اسی کے راستے میں خرچ کرنے کا حکم دیا گیا۔ اور کوئی آدمی اگر یہ کام کرے تو اس کے لیے اتنی بڑی بشارت ہے۔ پھر ایک مرتبہ 7 جو قسمیں ہیں کہ 7 قسم کی نیکیاں جو قیامت کے دن خصوصی صاحبان میں وہ لوگ جگہ پائیں گے، ان پر نظر کیجیے اور پھر نیت کیجیے کہ ہم بھی کوئی ایسا عمل کریں کہ ہم ان میں شامل ہو سکیں، کیونکہ وہاں جنت آرزوؤں اور تمناؤں سے کسی کو نہیں دی جاتی۔ جنت کے حصول کے لیے ایمان اور عمل صالح کی ضرورت ہے۔ اگر یہ ہو تو پھر آپ اور ہمارے لیے جنت ہے، اور اگر ایمان اور عمل صالح کا کھاتا خالی ہو، چاہے ہمارا تعلق کسی خاندان سے ہو، کیا کوئی بھی نام ہو، اللہ تعالیٰ کے پاس ان لوگوں کے لیے کوئی نجات نہیں۔ اس کے بعد ایک اور چیپٹر ہے جو نماز ہی سے متعلق ہے، کیونکہ یہ باب صلاۃ کے حوالے سے چل رہا تھا اور اس میں ضمناً بہت ساری احادیث کو مشکات میں ذکر کیا گیا۔ اب اس کے بعد میں سطر کے متعلق ایک بڑا اہم مسئلہ ہے۔ سطر کا مطلب ہوتا ہے نماز پڑھنے کے لیے کپڑا کتنا ہونا چاہیے، کم سے کم، زیادہ سے زیادہ یہ تو آپ کی اپنی سہولت کے اوپر ہوگا، لیکن کم سے کم کیا چیز ہونی چاہیے۔ اور یہ نماز کو درست بنانے کے لیے ضروریات ہیں۔ مثلا ایک مرد کے لیے کم سے کم اتنا تو ہے کہ اس کے ناف سے لے کر جو اس کے گھٹنے تک کا حصہ ہے وہ کم سے کم کور ہو جائے۔ یہ کم سے کم کی میں بات کر رہا ہوں، یہ نہیں کہ آپ الماری بھر کپڑے رکھے ہوئے ہوں اور پھر ایک بڑی انڈرویئر لے کر نماز شروع کر دیں، یہ ان کے لیے نہیں ہے، یہ کم سے کم کی بات ہے، اللہ نہ کرے کوئی ایسی محتاجی ہو۔ اور خاتون کے لیے، عورت کے لیے جو سطر ہے ریکوائرمنٹ، اس کا پورا بدن ڈھکنا ضروری ہے، سر سے لے کر پاؤں کا اوپری جو قدم کا حصہ ہے وہاں تک ڈھکنا چاہیے۔ اب وہ چاہے چادر ہو، چاہے برقع ہو، چاہے گھر میں جو میکسی وغیرہ خواتین پہنتی ہیں، یا بڑا دوپٹہ ہو، جو بھی چیز ہو جس کے ذریعے سے اس کے سر کے بال سے لے کر قدموں کے اوپر تک کا حصہ وہ ڈھک جائے، یہ سطر ہوگی خاتون کے لیے۔ اور اس کے لیے ایک تو ہے نیسیسری، کم سے کم ضرورت، اور ایک ہے قرآن مجید کا حکم، جو ہم نے اس سے پہلے طہارت کے مسئلے میں بھی بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ تم نماز سے پہلے اس کا اہتمام کرو، پریپریشن۔ زینت کا مطلب کیا ہے؟ پریپریشن۔ تو اب پریپریشن کیا ہوتی ہے؟ اب اس میں مسئلہ بیان کرنے سے پہلے، فتویٰ سے پہلے، میں ایک دلچسپ آپ کو بات سناؤں کہ عموماً لوگ سوالات کرتے ہیں فتوے کی نوعیت کے
فتویٰ اور چیز ہے، تقوی اور چیز ہے۔ تقوی کا تھرمومیٹر اندر ہی رکھا گیا اللہ کی طرف سے، اور فتویٰ وہ ضرورت پر استعمال ہوتا ہے کہ کم سے کم کتنے کپڑوں میں نماز ہوتی ہے، کم سے کم تو میں بتا دیا۔ اب دیکھیے بعض اوقات ہمارا تجربہ کیا ہے، گھر میں کوئی نماز پڑھ رہا ہو، اور کیسے پڑھتے ہیں گھر میں نماز عموماً، کوئی یا تو لنگی پہنا ہوا یا دھوتی باندھا ہوا ہے اور ایک چھوٹا سا شرٹ ہے، یا کچھ لوگ ایسے ہیں جو بنین پر پڑھ رہے ہیں مثلاً۔ جائز ناجائز کی بحث الگ ہے، میں جو ہوتا ہے وہ بتا رہا ہوں۔ اور نماز اس حالت میں آپ پڑھ رہے ہیں، اور نماز کے بعد دروازے پر ناک ہوتی ہے، یعنی بیل ہوتی ہے کہ پتہ چلا کہ آپ کا کوئی دوست آیا ہوا ہے ملاقات کے لیے۔ اب وہ دوست جو آپ سے ملاقات کے لیے آیا، آپ کے بچے نے اس کی اطلاع دی، اور جیسے ہی آپ کا بچہ کہتا ہے کہ فلاں صاحب ڈور پر ٹھہرے ہوئے ہیں، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کہتے ہیں کہ ذرا رک جاؤ، میں کپڑے بدل کر آ رہا ہوں۔ تو بالفاظ دیگر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ کپڑے جو پہن کر آپ اللہ رب العالمین کے دربار میں ٹھہرے ہوئے تھے، وہ اس قابل نہیں ہے کہ آپ کے دوست کے سامنے اسی کپڑے میں جائیں، اس لیے آپ کہہ رہے ہیں رک جاؤ میں ذرا کپڑے بدل لوں۔ تو اس کا معنی یہ ہوا آپ نے دوست کو زیادہ اہمیت دی، اور اللہ رب العالمین کے دربار میں جانے کے لیے فتویٰ پوچھ رہے ہو۔ وہاں کیوں نہیں یہ احساس پیدا ہوا کہ جن کپڑوں سے میں دوست کے سامنے نہیں جا سکتا، اللہ رب العالمین کے دربار میں کیسے جاؤں؟ الماری بھری ہوئی ہے کپڑوں سے، وہ لے کر پہننے میں اتنی سستی کہ وہاں پر بنین سے نماز پڑھ رہے ہو، اور دوست آیا تو فوری شرٹ پہن رہا۔ یہ صرف سوچنے کا انداز ہے، اور عام طور پہ ایسے ہی ہوتا ہے۔ تو یہاں کہا جا رہا ہے خُذُوا زِینَتَکُمْ عِنْدَ کُلِّ مسجد، کہ نماز سے پہلے اہتمام کرو، پریپریشن کرو، اور اس کے بعد اب ضروری جو ریکوائرمنٹس ہیں، ایک کپڑا اگر مرد آدمی کے پاس ہو اور وہ اپنے بدن کو جتنا زیادہ ڈھانک سکتا ہے، مثلاً کندھے ڈھانک لیا اور نیچے تک اس کو لٹکا رہا ہے، ایک کپڑا ہے تو بھی وہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ اگر وہ کپڑے کا سائز چھوٹا ہے، ناف سے لے کر گھٹنے تک باندھ لے تو بھی وہ نماز پڑھ سکتا ہے، کندھے کھلے ہوئے ہیں اس کے، کیونکہ ہے ہی اتنا اس کے پاس، اتنا ہی کپڑا اس کے پاس ہے اور کوئی چیز نہیں ہے اس کے پاس، تو نماز نہیں چھوڑے گا، وہ نماز تو پڑھے گا، جتنا ہے اسی کے اندر اپنے آپ کو جتنا کور کر سکتا ہے اتنا کور کرے گا۔ دیکھیے ایک حدیث ہے، اس زمانے کے حالات کو سمجھنے کے لیے بھی مدد ملتی ہے، ایک تو مسئلہ بھی ہے اور دوسرے حالات کو سمجھنے کے لیے۔ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انی رجل اصید، کہ میں شکار وغیرہ کرتا ہوں، اور افا اصلی فی القمیص الواحد، کیا یہ ممکن ہے کہ میں ایک ہی شرٹ میں نماز پڑھ لوں؟ یعنی مطلب ایک کرتا پہنتا ہوں، وہی کرتے میں نماز پڑھ سکتا ہوں، جس کو آج کل کی اصطلاح میں سمجھ لیجئے قمیص کا مطلب جبہ یا توپ، کوئی اس طرح کی چیز۔ توپ کا مطلب وہ جو ڈیکوریٹڈ توپ اور اس طرح کے بہت زیادہ زیب و زینت کے ساتھ، وہ نہیں، ضروری گنجائش اور گزارے کی چیزیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال نعم، ہاں پڑھ سکتے ہو، پڑھ لو۔ وَأْذُرُوهُ وَلَوْ بِشَوْكَةٍ، یہ ابو داؤد اور نسائی کی حدیث ہے۔ البتہ وہ چونکہ ایک ہی کپڑا ہے اور رکوع اور سجدے میں بے ستر نہ ہو جاؤ، تو اس کے لیے آپ نے فرمایا کہ اس کو تھوڑا سا کوئی چیز سے باندھ لو، جس کو ہم کہتے ہیں بٹن لگانا۔ اب بٹن، یہاں جو لفظ استعمال ہوا ہے، یہ صحابہ کرام کی جو حالت تھی اس کا آپ اندازہ کریں۔ آپ نے فرمایا کہ اگر اس کو کوئی بٹن وغیرہ لگا سکتے ہو تو ٹھیک، وَلَوْ بِشَوْكَةٍ کا مطلب ہے ایک کانٹا ملے تو کانٹے سے جوڑ لو اس کو، کانٹا، درخت کا کوئی کانٹا مل گیا، اس کانٹے کے ذریعے سے تم اس کو جوڑ لو۔ اس سے اندازہ کیجئے کہ اسلام کہاں سے شروع ہوا، اور صحابہ کرام نے کیا محنتیں کی، کیا کوشش کی کہ کپڑا ایک ہی ہے اور اس کو باندھنے کے لیے گنڈی تک نہیں ہے۔ ایسی حالت میں اسلام شروع ہوا، ان لوگوں کی قربانیوں سے ہم تک اسلام پہنچا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ ایک ہی کپڑے میں تم نماز پڑھ سکتے ہو، اس کو صرف کوئی چیز نہیں مل رہی ہے تو کوئی درخت سے ایسی چیز لے لو، کوئی چھوٹا سا تنکا یا کوئی ایسے جس کے ذریعے سے اس کو روک سکو، اور رکوع میں جاؤ تو بے ستر نہ ہو جاؤ،
یا سجدے میں جاؤ تو بے ستری نہ ہو جائے، یہ ان کا انداز تھا۔ اور ایک بہت مشہور صحابی حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ، جو قرآن مجید کی تلاوت کے ماہر ترین صحابی سمجھے جاتے تھے، انہوں نے کیا کہا؟ الصلاۃ فی الثوب الواحد سنت، ایک کپڑا ہو اس میں نماز پڑھنا یہ سنت ہے۔ کننا نفعلہ مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان حالات سے گزر چکے ہیں، یہ ہم کیا کرتے تھے۔ ولا یعاب علینا، اور کوئی عیب چوئی بھی نہیں کرتا ہم پر، مطلب یہ کہ تھا ہی ایک، پہنتے ایک، کوئی کسی پر نہیں کرتا۔ البتہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے وہاں ایک اور بات کہی کہ انما کان ذاک، کہ یہ جو چیز ہے یہ کب کی بات ہے، یہ کب اس طریقے سے ہو رہا تھا؟ یہ جو تھا اس وقت فی الثیاب قلۃ، کپڑے ہمارے پاس ہوتے نہیں تھے، اس وقت کی یہ بات تھی۔ فاما اذا وسع اللہ فالصلاۃ فی الثوبین ازکیٰ، یہ مسند احمد ابن حنبل کی حدیث ہے کہ جب اللہ نے وسعت دی ہے تو 2 کپڑے ہوں تو بہتر ہے، یعنی مطلب یہ کہ ایک تہبند ہو اور ایک اوپر شرٹ ہو یا پاجامہ ہو اوپر ہو، تو یہ زیادہ بہتر شکل ہے اس کی۔ اس سلسلے میں اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، لیکن چونکہ ہمارا وقت ختم ہو رہا ہے تو ہم یہیں پر اپنے پروگرام کو روکیں گے۔ انتظار کیجئے اگلی نشست کا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عجبا عجبت لغفلة الإنسان قطع الحياة بعزة وأمان، فكرت في الدنيا